عربی زبان کے قواعد کے اعتبار سے اس آیات میں بہت سارے مسائل ہیں، اور اس کے تقریباً 3 یا 4 مختلف ترجمے کم از کم نکلتے ہیں انگریزی میں یا عربی میں بھی۔ اس کی جب شرح ہوتی ہے تو مختلف مقامات، مختلف نحویوں جو گرامر کے لوگ ہیں، ادب کے لوگ ہیں، انہوں نے جب اس کا انالیسس کیا، اس کا تجزیہ کیا ہے، تو اس کو کئی حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ اس کا عام ترجمہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، اور یہ تقوی والوں کے لیے ہدایت ہے۔ یہ بہت مختصر سا ترجمہ ہے، لیکن عربی کیونکہ بہت گہری زبان ہے، اس میں بہت سارے اور معنی بھی نکلتے ہیں۔ پہلے تھوڑے سے اس کے کچھ ترجموں پہ بحث ہو جائے، اس کے بعد لفظاً کچھ باتوں پہ شرح ہوگی۔ الف لام میم ذالک الکتاب، پہلی جو اس کی ترکیب کی جاتی ہے وہ یہ کی جاتی ہے کہ الف لام میم مبتدا ہے، ذالک الکتاب خبر ہے۔ ترجمہ یوں ہوگا الف لام میم ہی وہ کتاب ہے، یعنی کچھ مفسرون کے ہاں قرآن کے ناموں میں سے الف لام میم قرآن کے ناموں میں سے ہے، الف لام میم ہی وہ کتاب ہے، اوکے۔ پھر اس کے بعد لا ریب فیہ ہدی، اس میں کوئی شک نہیں اور ہدایت ہے تقوی والوں کے لیے۔ اور ان کے ہاں ذالک الکتاب لا ریب، یہاں رکتے ہیں، کہتے ہیں یہ وہ کتاب ہے اس میں تو کوئی شک ہے ہی نہیں، یہاں رک گئے، یعنی لا ریب پہ رکے، فیہ پہ نہیں رکے۔ آپ نے قرات میں سنا ہوگا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، پھر ھدی للمتقین، لیکن کچھ نحات کے نزدیک ذالک الکتاب لا ریب، یہاں رک گئے، پھر فیہ ھدی للمتقین، الگ جملہ۔ اب اگر یہاں رکے تو معنی نکلتے ہیں یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور ایکچولی نو، یہ وہی کتاب ہے بے شک، اس طرح ترجمہ ہوگا، یہ وہی کتاب ہے بے شک۔ اس کے بعد فیہ ھدی للمتقین، اس کے اندر یعنی اس کتاب کے اندر ہدایت ہے تقوی والوں کے لیے۔